قسم کے بارے میں بیان ہوگا کہ قسم اٹھانا یا قسم کھانا اسلامی روح سے کیسا ہے. And today we are going to discuss about swearing to God, that whether this is permissible or not permissible, and what Prophet ﷺ said about qasam. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آج کی ہماری گفتگو صحیح معنی میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لکھے صاحبان علم و دانش اور علم والے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ عام بندے کی بات تو علیحدہ ہے، لیکن وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ قسمیں اٹھاتے ہیں. اور ہم جو عام آدمی ہیں ہماری تو علیحدہ مثال ہے، لیکن جو تقوی والے لوگ ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی والے ہیں، وہ لوگ بھی اس چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو میں نے آج یہ سوچا کہ آج قسم کے بارے میں بیان کیا جائے کہ آیا اسلام کیا کہتا ہے کہ قسمیں اٹھانا آیا یہ جائز ہے کہ نہیں، اور پھر اگر جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے، اور پھر بعض لوگ ایسی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ جن کا اٹھانا جائز بھی نہیں ہے. اور پھر اس پر بھی بیان ہوگا کہ آیا اگر آپ قسم اٹھا لیں اور وہ جھوٹی ہو تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے، جان کس طرح چھوٹے گی، اس پر بھی بیان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو آج کی گفتگو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عربی میں قسم کو یمین کہتے ہیں، کیونکہ عرب کے اندر فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ تھا کہ جب وہ قسم کھاتے عرب والے لوگ تو ایک دوسرے سے دایاں ہاتھ ملاتے اور ہاتھ ملا کر پھر سویئر ٹو گاڈ کرتے، ہاتھ ملا کر پھر قسم اٹھا لیتے. ان کا جو ٹیکنگ اوتھ تھا اس کا طریقہ یہ تھا، قسم کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہاتھ ملاتے، رائٹ ہینڈ ملاتے ایک دوسرے سے، اور پھر قسم اٹھاتے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا. یہ طریقہ ہوتا تھا. تو عربی کے اندر قسم کو یمین لکھا گیا ہے دائیں ہاتھ کی وجہ سے. پھر قسم کی 3 اقسام ہیں. There are 3 types of قسم. پہلی جو قسم ہے وہ لغو ہے، دوسری غموس ہے، اور تیسری منعقدہ ہے. لغو سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی گزرے ہوئے زمانے، گزری ہوئی چیز یا موجودہ چیز کے بارے میں اس کو خیال میں صحیح سمجھ کر قسم اٹھا لے. مثال کے طور پر کہ کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ قسم اٹھا لے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ماجد اپنے گھر میں تھا، میں قسم اٹھاتا ہوں علی اپنے گھر میں تھا. اب اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں نے گھر میں دیکھا ہے اسے، یا اس کے گمان میں یہ تھا کہ وہ گھر میں تھا، لیکن ان ریالٹی وہ گھر میں نہ تھا. اس نے اپنی آنکھوں پر اپنے گمان پر عمل کرتے ہوئے قسم اٹھائی تو یہ لغو ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا، اس پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی دانش میں یہی تھا کہ وہ فلاں چیز ہوئی ہے ایسے، لیکن ان ریالٹی اس طرح اس وقت نہیں تھی. تو یہ قسمیں لغو کہلاتی ہے. دوسری قسم جو ہے وہ غموس کی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ مثال کے طور پر بندہ کسی گزرے یا موجودہ امر پر جان بوجھ کر قسم اٹھا لے. بندے کو پتا ہو کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے یا فلاں کام میں نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر بندہ یہ کہہ دے، بندہ یہ کہہ کہ میں ہر صورت تمہارے گھر آؤں گا، میں قسم اٹھاتا ہوں تمہارے گھر آؤں گا، یا میں قسم اٹھاتا ہوں میں تمہیں ضرور پیسے دوں گا، یا قسم اٹھا لے، سویئرنگ ٹو گاڈ کر لے، قسم اٹھا لے کہ میں فلاں کام کروں گا، اور اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور اس نے وہ کام نہ کیا ہو. مثال میں دی آپ کے سامنے کہ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ اس نے قسم اٹھائی کہ ماجد گھر میں نہیں ہے، مگر اس کو پتا ہے کہ وہ گھر میں ہے، تو یہ غموس کہلائے گی، اور اس قسم کے اوپر گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. آپ سنیں گے کہ گناہ کیا ہے اور پھر کفارہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے. پھر تیسری قسم جو ہے وہ ہے منعقدہ. یہ تیسری قسم ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ انسان آنے والے زمانے کے بارے میں جو ہے وہ قسم اٹھا لے. مثال کے طور پر بندہ کہے کہ یار یہ کار میں تمہیں دوں گا، میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی قسم یہ کار میں تمہیں دوں گا، لیکن وہ اس کو نہ دے. اب اس پر بھی گناہ بھی ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ کفارہ بھی ہے، اور بعض صورتوں کے اندر گناہ بھی ہے. یہ جو منعقدہ ہے اس قسم کے اوپر تو 3 اقسام ہیں قسم کی، لغو، غموس اور منعقدہ. اب آپ نے اس کی 3 اقسام میرے سے سن لی، اس کی تعریف بھی سن لی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ 3 ایسے کام ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ ہیں.
Prophet ﷺ mentioned about 3 types of action and a'mal, and then Prophet ﷺ said these are major sins, these are गुनाह कबीरा. अब उसके बारे में हजूर ने फरमाया, एक तो ये है कि इंसान अल्लाह के साथ शरीक ठहराए. If someone is doing shirk, this is गुनाह कबीरा. फिर दूसरा हजूर ने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी करना ये गुनाह कबीरा है. If someone is disobedient to his parents, this is गुनाह कबीरा. This is one of the major sins. और लास्टली हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि झूठी कसमें उठाना ये भी गुनाह कबीरा है. अगर आप कसम उठा रहे हैं जो झूठी कसम है तो हजूर ने फरमाया आपने गुनाह कबीरा किया. किसी को कत्ल कर देना गुनाह कबीरा, जना करना गुनाह कबीरा है. तो हजूर ने देखे फरमाया कि झूठी कसम उठाना भी ये गुनाह कबीरा है. अब होता ये है कि हमें जो आपने अक़साम सुनी पता होता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो जब कहते हैं कि गोंगलुओं से मिट्टी हटाने के लिए या उस वक्त को गुजारने के लिए हम झूठी कसम उठा लेते हैं. जो मौजूदा शर्मिंदगी है उससे बचने के लिए हम कसम उठा लेते हैं. तो देखिए हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह के साथ शरीक ठहराना. हजूर ने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी करना. फिर हजूर ने फरमाया कि झूठी कसम उठाना, ये 3 काम जो है ये गुनाह कबीरा है. थोड़ी सी विंडो खोल दो. हजूर ने फरमाया कि ये गुनाह कबीरा में से, इसलिए कोशिश करें, ट्राई टू अवॉइड टू स्वेयर टू गॉड, टू टेकिंग ओथ. कसम उठाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि कसम उठाना ये अगर झूठी कसम है तो ये फिर क्या है, ये गुनाह कबीरा हो जाएगी. अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमाए. अब मैं आपको एक हिस्टोरिकल पॉइंट बताऊं कि सबसे पहले झूठी कसम किसने उठाई थी. इन द हिस्ट्री अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन द कुरान, फवस्वस लहुम अश-शैतानु लियुबदिया लहुमा मा बुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा व क़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश-शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन. फिर आगे फरमाया वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन. आप जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कि जब वो जन्नत में थे, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भी वहां पर थी. अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो चाहो खा सकते हो, मगर सिवाय फलां चीज के, फलां उस दरख्त के तुमने उसके करीब नहीं जाना. अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले झूठी कसम किसने उठाई थी. अब शैतान किसी तरह वहां पर पहुंच गया, तो मैंने आपके सामने आज पढ़ी है. जब शैतान वहां पर पहुंचा, शैतान ने कसम उठा ली. हजरत हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने कसम उठा ली और कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, फरमाया कि ए आदम, ए हव्वा, अल्लाह की कसम उठाता हूं इसलिए तुम्हें रोका है कि अगर तुम खाओगे तो फरिश्ते बन जाओगे, अगर तुम खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे. इसलिए अल्लाह ताला चाहता है कि तुम ये ना खाओ, तो खा लो. मैं कसम उठाता हूं कि मैं सच कह रहा हूं. अब वो अल्लाह के नबी थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे. वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई गलत कसम उठा सकता है. उसने जैसे ही कसम उठाई, उन्होंने उठा खा लिया. फिर आप जानते कुरान में अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है कि उनकी शर्मगाहें खुल गई और आगे में फरमाया वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, और उनसे कसम खाई कि मैं तुम दोनों का खैर खाऊं. तो सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर जिसने गलत कसम उठाई, झूठी कसम उठाई, वो शैतान था. अब इससे ये भी नुक्ता नजर आता है कि अगर कोई झूठी कसम उठाता है वो शैतान के अमल पर अमल करता है, उसकी सुन्नत पर अमल करता है, उसके एक्शन पर अमल करता है. अल्लाह ताला हम सबको झूठी कस्में उठाने से और इससे बचने की तौफीक अता फरमाए. अब आगे सुने कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बड़ी सख्त हदीस है और इससे हमें सबक लेना चाहिए. आज हम अहादीस सुनते हैं, कुरान की आयतें सुनते हैं, हम पर असर ही नहीं होता. उसकी एक वजह है. हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया कि जब इंसान कोई अच्छा अमल करता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर नूर का एक नुक्ता लगा देता है. फिर वो नेकी करता है, फिर नूर का नुक्ता लगता है, नेकियां करता रहता है, उसका दिल सारा का सारा नेकियां करने से सफेद हो जाता है. और फिर क्या होता है, उसको लज्जत आना शुरू हो जाती है. और इसके ऑपोजिट जब बंदा गुनाह करता है, उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, एक ब्लैक स्पॉट लगा दिया जाता है. फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, ज़ना करता है, शराब पीता है, झूठ बोलता है, वो नुक्ता लगते रहते उसका दिल काला हो जाता है. फिर उसको गुनाह का पता नहीं चलता. अब यही हालत अल्लाह माफ करे हम लोगों की है कि हम इतनी झूठी कस्में उठाते हैं, इतने गुनाह करते हैं कि हमें गुनाह पता नहीं लगता. हमारे सामने हदीसें भी बयान की जाती हैं, हमारे सामने औलिया के जो है वो जिंदगियों के बारे में भी बयान किया जाता है, अल्लाह का कुरान बयान किया जाता है. हम तस से मस नहीं होते. हजूर की हदीस सुने, हजूर ने फरमाया
جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی اور کسی کا مال کھا لیا, اس کو پتا ہے کہ اگر میں قسم اٹھاؤں گا یہ 5,000 پاؤنڈ میرے پاس آ جائیں گے, میں قسم اٹھاؤں گا یہ 1,000 پاؤنڈ مجھے مل جائے گا, میں قسم کھاؤں گا لوگ کہیں گے ہاں ہاں یہ تیرا مال ہے. کہیں آپ گاڑی پر جا رہے تھے اور بندہ آپ کی سیٹ سے اگلی سیٹ پر چلا گیا, اس کے پیسے گر گئے, آپ نے قسم اٹھا لی یہ تو میں قسم اٹھاتا ہوں یہ تو میرا مال ہے. حضور نے فرمایا کہ جو کسی کا مال, آپ کوئی بھی مثال دے رہے, اگر تو قسم کھا کر کسی کا مال کھائے, حضور نے فرمایا اس پر جہنم جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے اور جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں دن سے رات تک. دیکھے صحیح, یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے آتے ہیں نا, اب والدین کو سنتے رہتے ہیں, نکی نکی گالتے کہتے قسمیں اٹھاتی, قسمیں آگے ڈنڈوں جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں اٹھاتے ہیں. ہم نے بچوں کو بھی عادت ڈال دی ہے, ہماری بیویاں میں سنتی رہتی ان کو بھی عادت پڑ گئی ہے, اور پھر ہمیں کہاں سے عادت پڑی, اپنے بڑوں سے عادت پڑی. تو آج یہ توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے قسمیں اٹھانا, بلکہ قسمیں اٹھانی چھوڑ دیں جہاں پر ضروری نہ ہو. آگے آپ سنیں گے رب تعالیٰ نے فرمایا, بلکہ میں نے جائز پڑھی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی قسموں سے رب کو نشانہ نہ بناؤ. اور اس سے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے. آفسز کے اندر آپ جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں, میاں بیوی آپس میں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, بچوں کے سامنے, بچوں کو پتا ہوتا ہے, بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے سمجھدار ہیں, ان کو بعد میں پتا چلتا ہے یار میری ماں نے تو جھوٹ بولا تھا میرے ساتھ, میرے باپ نے تو جھوٹ بولا تھا. جب وہ بڑے ہوں گے ان کو آپ نے ایک سافٹ ویئر ان کے اندر ڈال دی کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو. تو جھوٹی قسمیں اٹھانے سے آج سے توبہ کرنا. آج ہم توبہ نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے جو ہے وہ قسم اٹھا کر کسی کا مال کھایا, جھوٹی قسم اٹھا کر مال کھایا, فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا, جہنم اس پر جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سنن ابو داؤد کی یہ روایت بڑی کام کی روایت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا, جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا مال کھاتا ہے نا, حضور نے فرمایا یہ سننے والی بات ہے بڑی غور سے, اگر بندہ جھوٹی قسم اٹھائے, اگر کوئی بندہ جھوٹی قسم اٹھائے, حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یار اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ عام سی بات ہے, یہ تو بڑا اوکھا کام ہے یار. دربار لگا ہوگا, مفتیان کرام بھی موجود ہوں گے, آپ کے بچے بھی موجود ہوں گے, تمہاری بہویں بھی موجود ہوں گی, تمہارے داماد, تمہارے بچے, تمہاری بیوی موجود ہوگی, وہ لوگ جو تمہاری عزت کرتے ہوں گے وہ موجود ہوں گے. ماشاءاللہ علامہ صاحب تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا تھا, علامہ صاحب پھنسے ہوئے, یہ چودھری صاحب کتنے اچھے تھے دنیا میں رہتے ہوئے, کل قیامت کے دن رب کا دربار لگا ہوگا. ذرا سوچیے تو صحیح یار, ہم یہ باتیں ویسے گزار دیتے ہیں اپنے کانوں سے. رب تعالیٰ کا دربار لگا ہوگا اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مصطفیٰ کریم وہاں پر ہوں گے. حضور کے سامنے کیسے تم سامنا کرو گے جب ہوگا کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائیں گے. یہ بندہ جھوٹ بولا کرتا تھا دنیا میں رہتے ہوئے. تو فرمایا کہ اللہ کے سامنے وہ بندہ بغیر ہاتھوں اور پاؤں کے پیش کیا جائے گا جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ جھوٹی قسموں سے لوگوں کا مال کھاتا ہوگا. پھر دنیا کے اندر ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں, پاکستان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ اوورسیز جو یہاں پر رہتے ہیں, یوکے میں رہتے ہیں, امریکہ میں, برطانیہ میں, کینیڈا میں اور دوسری یورپین کنٹریز کے اندر رہتے ہیں, اب ہم لوگوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے معاملہ کہ زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں, پلاٹس پر قبضے ہو جاتے ہیں, قبضہ گروپ بڑے ہیں. اب ان کا بیک گراؤنڈ یا پولیٹیکل ہوتا ہے یا تھوڑے وہاں کے وڈیرے ہوتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, قبضے کرتے ہیں. اب سنیں حضور نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے, سنیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے. ہم سوچتے ہیں ہم علاقے کے بڑے ہیں, فلاں بندے کا پلاٹ کھا لیں گے, اور نے بیچارے نے کی کہنا. پھر خصوصاً جو چھوٹی ذاتوں کی, چھوٹی ذاتیں کوئی نہیں ہوتی. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, یہ تو تمہارا انٹروڈکشن ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے بھائی. کوئی یہ سوچے میں بلوچ ہوں تو میں چودھری ہوں تو بڑا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. تو رب تعالیٰ کے سامنے سب برابر ہے. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, پھر فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, رب کے سامنے سب سے بڑا اونچا وہ ہے جو تقوی میں اونچا ہے, جو نیکیاں زیادہ کرتا ہے. بڑے بڑے بلوچ پھنسے ہوں گے, بڑے بڑے چودھریاں جتیاں باندھیاں ہوں گی, دنیا میں رہتے ہوئے تم نے لوگوں کے پلاٹ کھائے, تو رب تعالیٰ پکڑ لے گا. سنیں حضور علیہ السلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی کھائے گا, رب تعالیٰ ساتوں زمینوں کا توق ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا.
तुम्हारे ऊपर एक मन वजन डाल दिया जाए, खड़े हो सकते हो? घरा के आटे लैन जाने ना 20 किलो के 2 तोड़े आ जाओ, पता लग जाता है, उठा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वजन नहीं होते। 7 जमीनों का हाथ तुम्हारे गले में डाला जाएगा, उठा लोगे? इसलिए अगर किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा किया, माफी मांग लो, भाई दे दो। जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, रब तुम्हें माफ नहीं करेगा। असि सोच रहे हैं कि मार खा के लोगों की जमीनें मारकर, पैसे मारकर, बैंक बैलेंसेस मारकर, उनकी गाड़ियां मारकर, उनकी जायदादें मलकीयत मारकर हज करके हम पाक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, रब ताला माफ नहीं करेगा। बंदे से माफी मांगो, दे दो, दुनिया में रहते हो, को भाई माफ करो, मुझसे हो गया, मुझे माफ कर दो। जब वो बंदा माफ कर देगा, रब भी तुम्हें माफ कर देगा। मैं किसी और टॉपिक की तरफ चला जाऊंगा, बस 1-2 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी खत्म कर लो। तो हुजूर ने फरमाया कि किसी ने एक बारिश, कितनी बारिश होती है, एक बारिश जमीन भी किसी की खाई होगी, क़यामत के दिन रब ताला 7 जमीनों का बर्डन उसको बढ़ा देगा। साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये थोड़ी सी निक्की सी चीज होवे। फरमाया कि अगर पीलू के दरख्त के बराबर भी, पीलू के बराबर भी होगा ना, उसका फल होता है, फरमाया इतना भी होगा ना जिससे मिसवाकें बनाई जाती हैं, पीलू के दरख्त के बराबर की चीज होगी, तो फरमाया फिर भी उसके साथ यही हिसाब होगा। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। तो ये कब्जा के लोग जो है वो आंखें और कानें खोलें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा। रब ताला फरमाएगा, ऐसे उठा के जहन्नम में फेंक दो। कहेगा, बारी ताला मैंने क्या कर दिया? ऐ बारी ताला, मुझे जहन्नम का हुक्म हो गया, आखिर मैंने ऐसा क्या काम किया? रब ताला फरमाया कि तू नमाजें लेट पढ़ता था, नमाजें वक्त गुजार कर पढ़ता था, और मेरे नाम की झूठी कस्में उठाता था। अपने आप को बचाएं, आप, मैं, हम सब फंसे हुए हैं भाई। आज के बाद तौबा करने के हमने अंदर ऐसी कस्में नहीं उठानी। फिर अब जल्दी, वक्त खत्म हो गया, मैं टॉपिक खत्म करता हूं। कसम सिर्फ अल्लाह की उठानी चाहिए। बाद लोग कहते हैं, मैनू तेरी जवानी की कसम, और मैनू अपने मां प्यो की कसम। बीवी को समझाने के लिए कहते हैं, मैनू तेरी कसम है। बाद लोग कहते हैं, मुझे तेरी सर, तेरी आंखों की कसम, मुझे कुरान की कसम, काबे की कसम, मुझे बैतुल्लाह की कसम, मुझे रसूलुल्लाह की कसम, मुझे अपने मुर्शिद की कसम। ऐसी कसमें उठाना जायज है? नहीं है। सिर्फ जो कसम उठाना जायज है वो अल्लाह की कसम उठाना जायज है। अगर कोई कसम झूठी उठा बैठे, उसका कफारा सिर्फ 3 जुमलों में। उसका कफारा यह है कि बंदा 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाए। अगर झूठी कसम, इंसान है ना, खताकार है, रब माफ करने वाले, परेशान नहीं होना। ये ना सोच रहा कि मौलवी ने क्या ऐसी तो मछली गोली आ जाए, भाई तौबा कर लो। अल्लाह का तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। तो फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करो कि तुम 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाओ, या गुलाम आजाद करो, वो तो परफेक्ट ही ना रहा। अब फिर तीसरा ये काम है कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो पैदर पे कंटिन्यूसली 3 रोजे रख लो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें झूठी कस्मों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।